السما آسمان پھٹ گیا، فَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ پرزے پرزے ہو گیا، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا فرشتے کناروں پہ چلے گئے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ اللہ عرش کو لے کر آ گیا، 8 فرشتوں نے اٹھا لیا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اللہ بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ دوزخ بھی آ گئی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ جنت بھی آ گئی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ پلسرات بھی آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یہ پلسرات آ گیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ یہ ترازو آ گیا، ہر انسان یوم نسیر الجبال پہاڑوں کو ہٹا دیا گیا، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً زمین ننگی ہو گئی، وَحَشَرْنَاهُمْ ہم نے تمہیں باندھ کے کھڑا کر دیا، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا آج ایک بھی پیچھے نہیں باقی بچا، اب عُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا اب تم سب میرے سامنے کھڑے ہو، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر، سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، گرمی کیسے لگ رہی ہے؟ اگر یہ سورج 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو ہم تحلیل ہو جائیں گے، بخارات بن کے، سارے پہاڑ دریا سمندر بخارات بن کے ہوا میں اڑ جائیں گے، یہ سورج قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس دن اللہ کے عرش کا سایہ وہ جسے چاہے گا دے گا، جسے چاہے گا دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کا منظر بتا رہا ہے کہ ایک طبقہ ادھر ہوگا، ایک ادھر ہوگا، ایک حوض کوثر سے پانی پئیں گے، ایک دھوپ میں تڑپیں گے، مچلیں گے۔ یہ دیکھو تم لوگ تو اپنے بچوں کو یہاں کی گرمی نہیں لگنے دیتے ہو، گاڑی بھی ایئر کنڈیشن، مکان بھی ایئر کنڈیشن، سکول بھی کہتے ہو ایئر کنڈیشن ہو، ہمارے بچے کلاس روم میں بھی ٹھنڈے ہو کر بیٹھیں، کبھی یہ بھی تو سوچو کہ ہم تمہارے کمروں میں ہمارے بچوں کی کور بھی ٹھنڈی ہو جائے، حشر بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ ایک بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا تاجر، اور اس کے 2-3 بیٹے اکٹھے حادثے میں بیچارے ہلاک ہو گئے، تو میں تعزیت کے لیے گیا تو وہ کہنے لگے کہ میں اتنا پریشان ہو گیا کہ میرے بچوں نے تو کبھی زندگی بھر ایئر کنڈیشن کے بغیر زندگی نہیں گزاری، تو میں ایسا پاگل ہو گیا، میں نے کہا ان کی قبروں میں ایئر کنڈیشن فٹ کر دو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ قبروں میں تو کون ایئر کنڈیشن چلاتا ہے، مجھے جیسے ہوش آ گیا، ایک دم میرے دل میں شفقت پدری نے جوش مارا، ہائے میرے بچے تو آج تک کبھی دھوپ میں نہ چلے، گرمی نہ دیکھی، ایئر کنڈیشن لگا دو۔ پھر مجھے خیال ہے نہیں، یہاں انسان ہار جاتا ہے اور تقدیر جیت جاتی ہے۔ تو آپ لوگ تو اپنے بچوں کو یہاں کی گرمی سے بچاتے، تو کبھی ماؤں کو تڑپ ہوئی کہ ہائے میرا بیٹا قبر کی گرمی سے بچ جائے، ہائے میرے بچے کو ذرا سی تکلیف ہو، آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پیچھے دوڑ جاتے ہو، امریکہ تک بھاگتے ہو، لندن جاتے ہو، لاہور دوڑتے ہو، چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے کتنے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، خدا نہ خواستہ موت کی سکرات داخل ہو گئی تو کون سا ڈاکٹر اس درد کو دھوئے گا، کون سا پین کلر ہے جو سکرات کی تکلیف کو نکالے گا؟ جب یوں جھٹکا دیتی ہے موت تو جوڑ جوڑ میں درد آ کے ڈیر ڈال دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو وہاں اس درد سے نکال سکے۔ تو یہ میری ہے آپ کی ضرورت ہے بھائیو بہنوں، تو یہ ہمیں اللہ نے خبر دی کہ ہاں ایک زندگی ہے، ایک جنت میں جائیں گے تو ایک جہنم میں جا رہا ہوگا، جنت والے بھی ہمیشہ، دوزخ والے بھی ہمیشہ۔ پھر اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے کہے گا دوزخ والو، وہ کہیں گے جی، اللہ کہیں گے کتنا عرصہ رہ کے آئے ہو دنیا میں؟ کہیں گے 1 دن، دوسرے کہیں گے نہیں آدھا دن، اللہ کہیں گے تمہارا ستیہ ناس ہو، چند گھنٹوں کے پیچھے تم نے آخرت برباد کر لی۔ اپنے بندے کو، بندے کے نام اللہ خط لکھے گا، اور اوپر لکھا ہوگا من العزیز الرحیم الی العزیز الرحیم۔ ہو یہ اس ذات کی طرف سے خط ہے جو عزیز و رحیم ہے، اس بندے کے نام جو اب خود بھی عزیز و رحیم بن چکا ہے۔ من الحی القیوم الی الحی القیوم، کن فیکون کی اللہ طاقت تمہاری طرف منتقل کر دے گا، ہر پل زندگی کا عزیز کر دے گا، لذیذ کر دے گا۔ 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی سونا چاہے گا تو نیند نہیں آئے گی، آنکھ نہیں بند ہوگی، لذتوں کی انتہا، ہر پل میں، ہر وقت میں، ہر آن میں، ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کھانے کی، پینے کی، پہننے کی ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، جس دن پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک وہ جنت والوں کے لیے زیور بناتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں زیور مردوں کو عورتوں کی نسبت زیادہ حسین نظر آئیں گے، زیادہ حسین نظر آئیں گے، اور جنت کا حسن و جمال دنیا کے تقوی کے برابر ملے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بدو آیا کہ یا رسول اللہ میں تو رنگ کا کالا ہوں، میرا کیا بنے گا جنت میں جا کے؟ آپ نے کہا اگر تو پہنچ تو جائے ایک دفعہ، جو دنیا میں کالا ہے اللہ جنت میں اسے ایسا حسن دے گا کہ 1000 سال کی مسافت سے اس کا حسن لوگوں کو نظر آئے گا۔ 1000 میل نہیں بھئی، 1000 سال ہیں، 1000 سال کی مسافت سے اس کا چمکتا حسن نظر آئے گا،
اللہ نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں، شکل و صورکم ولا الی اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، اندر کی دنیا پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں خبر دی ہے، ہم ایک پابند زندگی کے لوگ ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے بچے آزاد نہیں ہیں۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اور انہیں بچاؤ ایسے اسکولوں سے جو ان کو آوارہ کر رہے ہیں، جو انہیں برباد کر رہے ہیں، اور کچھ ہوش میں آؤ، انہیں پہلے بیٹا بناؤ، بیٹی بناؤ، پھر جو مرضی انہیں پڑھاؤ۔ اگر انہیں ایسے ہی پڑھاتے گئے تو سب سے پہلے تمہارے گریبان کو آئیں گے، تمہاری راتیں لمبی ہو جائیں گی، تمہارے دن کٹنے کو نہیں آئیں گے، پھر کونوں میں بیٹھ کے روو گے کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ شادیاں کرو گے بیٹیوں کی اور پھر بیٹھ کے روو گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس لیے کہ جب تک اخلاق نہیں سکھائے جاتے اور جب تک ایمان عمل تقوی نہیں سکھایا جاتا، پیسے پر نہ زندگی بنی ہے، نہ بن سکتی ہے، نہ بنے گی۔ دولت اور شہرت پر، سونے اور چاندی پر، ہیرے جواہرات پر نہ پہلے کوئی زندگی خوشگوار گزار سکا، نہ آج کوئی گزار رہا ہے، نہ آئندہ کوئی گزارے گا۔ ہمیشہ اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی ہے جس پر دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے مسائل کی چابی بن کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، عورتوں کے نبی بن کر، مردوں کے نبی بن کر، بحر و بر پر اپنی نبوت کی چھاپ لے کر آئے۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، 10 سال کی عمر تھی، پتھر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ حیران ہوتے یہ پتھر کیا کہتا ہے؟ درخت کے پاس سے گزرتے، درخت کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ 4 سال کے تھے آپ، اماں حلیمہ کے پاس حبشہ کے عیسائیوں کا ایک گروہ گزرا، آپ کو دیکھا، اماں حلیمہ سے کہنے لگے کہ یہ بچے کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، یہ مستقل ہیں کہ یہ وقتی ہیں؟ انہوں نے کہا مستقل ہیں۔ تو انہوں نے ایک دم کمر پیٹھ سے کپڑا اٹھایا تو مہر دیکھی، تو وہ کہنے لگے یہ ہے وہ بچہ، یہ وہ آخری نبی ہے جس کا جہان کو انتظار ہے، یہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار ہے۔ تو اماں حلیمہ سے کہنے لگے یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم حبشے لے جاتے ہیں، اس کی سیوا کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کو پالیں گے، اس کو آنکھ کا تارا بنا کے رکھیں گے۔ کہا نہیں یہ میرے پاس امانت ہے، میرا نہیں ہے۔ اور یہود کا گزر ہوا، چند دنوں بعد انہوں نے دیکھا تو یہود تو بدبخت شروع سے ہی الٹی عقل والے ہیں، تو انہوں نے جب آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھے، پیٹھ سے کپڑا اٹھایا، تو اماں حلیمہ سے کہنے لگے کس کا بیٹا ہے؟ تو وہ ڈر گئی ان کے تیور دیکھ کر، کہنے لگی میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے اس کا باپ زندہ ہے؟ کہاں وہ بکریاں چرا رہا ہے اپنے خامد کے رشد۔ تو کہنے لگے اگر تو کہتی نا کہ اس کا باپ مرا ہوا ہے تو ہم اس کو یہیں قتل کر دیتے، ہم اس کو یہیں قتل کر دیتے۔ تو اتنے بچپن سے کائنات میں ایک ہلچل تھی، پیدا ہوئے غریبوں کے گھر، یتیمی کی حالت میں، فقر کی حالت میں، کوئی عورت لینے دودھ پلانے کو تیار کوئی نہیں۔ اماں حلیمہ نے بھی پہلے چھوڑ دیا تھا، اس دن مکے میں 10 بچے تھے، 10 بچے جن کو لے جانا تھا، تو 9 عورتیں آئیں اور سب نے آپ کا پتہ کیا، ساری آپ کو چھوڑ کے چلی گئیں، دوسروں کے بچے لے لیے۔ حلیمہ کی گدھی جو تھی نا اور اونٹنی دونوں بیمار تھیں، کمزور، تو یہ دیر سے پہنچی، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ سارا مکہ چل دیکھا تو کوئی بچہ بھی نہیں ہے، تو ان کے خامند کہنے لگے حلیمہ خالی گود جانا ٹھیک نہیں لگتا، اسی یتیم کو لے لیں، چلو کوئی نہیں، خدمت ہی صحیح۔ کہنا چلو ٹھیک ہے، تو دوبارہ لوٹ کے آئیں، کہا اچھا دے دو، لے جاتی ہیں، یتیم ہی صحیح۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا ہے تو یہ یتیم پر تو اس کی برکتیں خود دیکھ لے گی، خود دیکھ لے گی، چونکہ آپ پیدائش سے ہی عجیب و غریب تھا نا معاملہ آپ کا۔ اس وقت آپ کی دایا تھی حضرت شفا، یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں جو اس وقت دایا کا کام کر رہی تھی، شفا ان کا نام تھا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی، حالانکہ وہ ناف اور آنت تو جڑی ہوتی، کٹی ہوئی، ختنہ پیٹ سے ہوا، اور جب باہر آئے تو ایسے جیسے کسی نے دھو دھلا کے باہر بھیجا ہو، ایک ذرا بھی گندگی کا نشان جسم پہ کوئی نہیں تھا۔ تو اس وقت سے ہی عجیب و غریب نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ تو جو انہوں نے حلیمہ نے گود میں لیا تو ایک دم چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، تو ان کو ایک طرف لگایا دودھ پلا کے، جب دوسری طرف پلانے لگی تو آپ نے منہ بند کر لیا، لاکھ زور لگایا، نہیں پیا،
ایک بیٹا اور تھا دودھ پیتا اماں حلیمہ کا، اس کے لیے چھوڑ دیا۔ اور جب وہ لے کے خیمے میں پہنچی تو اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھرا پڑا۔ وہ جب گاؤں کو چلی تو وہ اونٹنی اور گدھے کی رفتار ہی تیز ہو گئی، اور 24 گھنٹے وہ پہلے جا چکی تھیں قافلے کی، قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے بعد چلی لیکن ان کو کراس کر گئیں۔ وہ کہنے لگے حلیمہ یہ کیا ہوا، تیری سواری بدل گئی، کیا ہوا؟ کہا نہیں نہیں، یہ میرا سوار ہے، کوئی اس کی برکتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جہاں اماں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی تو وہ پیٹ بھر کے آتی، اوروں کی جاتی تو خشک آتی، وہ جہاں منہ مارتی اللہ وہاں سبزہ اگا دیتا تھا۔ اس فقر میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب نظام چلایا اور ساری دنیا میں ایک ہلچل مچا دی، ساری دنیا کا باطل بت زمین پہ جا گرے۔ آتش کدہ کی آگ 1000 سال سے جل رہی تھی، وہ بجھ گئی، اور ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت اوندھے ہو گئے، اور ساری کائنات میں ایک عجیب و غریب بتوں سے آوازیں آنے لگی، ہمارا زمانہ چلا گیا، ہمارا زمانہ چلا گیا۔ اس قسم کے حالات میں اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اور باپ کو پہلے اٹھا لیا، ماں کو 6 سال کی عمر میں اٹھا لیا۔ میں ابوا گیا صرف دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی، چونکہ 6 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، 6 سال کا بچہ، تو اللہ نے کتنی بڑی قربانی میں ڈالا۔ جنگل میں ماں مری، جنگل میں 1 مہینہ رہیں اپنے ننہال اپنے پیکے میں، اور اس کے بعد مکے آئیں۔ تو اب میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ 4 دن اور لیٹ کر دیتا تو وہیں مر جاتی، تو سنبھالنے کے لیے نانا نانی ہوتے، اور اگر 4 دن پہلے چل پڑتی تو مکے پہنچ جاتی تو وہاں مر جاتی تو دادا دادی سنبھالتے۔ بیچ جنگل میں مارا۔ ابوا ایک چھوٹی سی بستی، اب بھی ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس سے پیچھے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پھر پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے الٹے ہاتھ۔ ان پہاڑوں میں کوئی جاننے والا ہو تو پہنچا سکتا ہے، ویسے کوئی نہیں۔ ایک چھوٹی سی اونچائی پر حضرت آمنہ کی قبر ہے، اور چھوٹے چھوٹے کالے پہاڑ، پانی کا قطرہ نہیں، درخت کا پتہ نہیں، بالکل ویرانے میں 3 افراد ہیں قافلے کے، ام ایمن وہ بھی عورت، اماں آمنہ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آپ اپنی ماں کے سرانے بیٹھے ایسے دیکھ رہے اور آپ دم توڑ رہی ہیں۔ پھر آخری نظر ڈالی، فرمایا میں تو مر رہی ہوں، پر ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں چمکے۔ روز ویرانے میں انتظار، مجھے آج تک یہ نہیں ملا اس کا سراغ، نہ کسی کتاب میں نہ کسی وہاں پوچھ پاچھ کے کہ پھر دفن کا نظام کیسے کیا، چونکہ وہ تو پتھر ہیں، پتھروں کو توڑنا ام ایمن کے بس کا تو تھا نہیں۔ ممکن ہے وہ ابوا جو قریب بستی ہے وہاں کوئی بدو مل گئے ہوں جن کو بلا کے لائی ہوں اور وہاں قبر کا انتظام کیا ہو۔ ابھی تک کسی کتاب میں نے دیکھا، حالانکہ میں نے سیرت کی بہت کتابیں دیکھی، یہ آج تک کسی نے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ پھر کفن دفن کا انتظام کیسے ہو۔ اور وہ 6 برس کا بچہ، باپ بھی گیا ماں بھی گئی، رہبر عالم، ہادی عالم، حبیب اللہ ہے، حبیب سب سے محبوب ہستی۔ وہ کوئی تو گود میں لے کے پیار کرنے والا ہوتا، باپ ہوتا، چاچا ہوتا، ماموں ہوتا، دادا ہوتا، کوئی تو ہوتا وہ تنہا کھڑا ہوا ہے، ویرانہ ہے۔ میں کافی دیر وہاں کھڑا رہا، پیچھے لوٹ کے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن 14 صدی کا فاصلہ بہت لمبا تھا، میں اندھیروں میں دیکھ نہ سکا۔ یہ میری کوشش تھی میں دیکھوں چشم تصور سے یا اپنے حبیب کو روتا ہوا، ماں سے لپٹتا ہوا، پھر اس کو زمین میں جاتا ہوا۔ آگے 3 دن کا سفر تھا، باندی کے ساتھ ام ایمن کے ساتھ طے فرمایا، روتے روتے سارا سفر ہوا۔ 8 برس کی عمر میں دادا کو اٹھا لیا، بالکل ہی فارغ کر دیا، ہر سہارا واپس لے لیا۔ ہاں جس سے وہ اوپر وحدہ لا شریک ہے، انہوں نے کہا یہاں تجھے بھی میں اکیلا کافی ہوں، میں تجھے کسی کا آسرا نہیں بناؤں گا، میں تیرا آسرا خود بنوں گا، میں تیرا سہارا خود بنوں گا۔
اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا تم پر کوئی دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ بھول جائیں گے۔